بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع دوسری نظم نعت ہے، جس کے شاعر کا نام حفیظ طیب ہے۔ حفیظ طیب کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے شاعری میں نعت گوئی کو باقاعدہ طور پر اختیار کیا اور نعت کے حوالے سے بہت قابل قدر کام کیا۔ عربی اور اردو الفاظ کا بڑا اچھا استعمال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ آپ کے سراپا اقدس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی شخصیت پر بھی بات کی۔ نعت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور یہ تعریف جہاں آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کرتی ہے، یہ تعریف جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہے، وہیں نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی بات ہوتی ہے، اور آپ کی شخصیت کے اس دنیا پر جو اثرات ہیں وہ بھی زیر بحث ہوتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر جو نعت ہے، اس میں حفیظ طیب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور شخصیت جائزہ لیا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی۔ پہلا شعر دیکھیے: خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نصاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ سابقہ استعمال کیا خوش کا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ حفیظ طیب کی قادر الکلامی کی بھی دلیل ہے کہ انہوں نے ایک شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کس قدر پہلو اکٹھے کر دی۔ شعر میں ایک لفظ جو قابل وضاحت اور قابل تشریح ہے، جو پوری نظم کے ہر شعر میں بیان ہوا ہے، وہ لفظ ہے خیر البشر۔ شاعر نے آپ کو خیر البشر قرار دیا، دنیا کے تمام انسانوں سے بہترین انسان، اور شاعر نے اس نظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متنوع صفات گنوا کر بتا کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ان سب میں جو سب سے بہترین ہستی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ فخر بنی آدم تھے، درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے، درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے۔ تو آپ بنی آدم کے لیے فخر کا باعث تھے اپنی شخصیت کی وجہ سے۔ غیر مسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بطور انسان، آپ کا رویہ کس طرح کا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا۔ اب پہلا شعر میں نے پڑھا، شاعر کہتا ہے خوش خصال، اچھی خصلتوں والا، اچھی عادات والا۔ یہ سائیڈ میں میں نے شعر میں جو جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو بھی لکھا ہے تاکہ آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو۔ خوش خصال، اچھی عادات والا، اچھی خصلت والا۔ خوش خیال، اچھی سوچ رکھنے والا۔ خوش خبر، اچھی باتوں کی خوشخبری دینے والا۔ خوش نژاد، اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ خوش نہاد، اچھی طبیعت والا، ہنس مکھ آدمی۔ خوش نظر، اچھی نظر رکھنے والا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک شعر میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی کس قدر صفات شاعر نے بیان کی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جائزہ لیا جائے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام خصائل، یہ تمام عادات، یہ تمام خوبیاں آپ کی ذات میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ آپ اچھی عادات کے مالک تھے، بچپن سے ہی کسی نے آپ میں کوئی بری عادت نہیں دیکھی، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے تھے، اور قرآن پاک کی میں نے ایک آیت لکھی ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی جہاں آپ ڈرانے والے تھے، لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والے تھے، اللہ کی ناراضی سے ڈرانے والے تھے، وہیں آپ نے لوگوں کو خوشخبری دی، اچھے مستقبل کی خوشخبری بھی دی اور آخرت کے حوالے سے جنت کی خوشخبریاں بھی دی۔ آپ کا تعلق ایک بہت ہی عالی نسب، بہت ہی اچھے اور بہت ہی بڑے خاندان سے تھا۔ جس خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا وہ نہ صرف قریش میں بلکہ عرب میں بہت بڑا مقام رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی خدمت اس خاندان کے سپرد کی تھی۔ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، جو تمام عرب میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ آپ ایک ہنس مکھ تھے، آپ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے، بڑی مسکراہٹ کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے سے خوش ہو کر ملتے، اور جو آپ کو ایک بار مل لیتا وہ آپ سے دوبارہ ملنے کا خواہاں رہتا۔ یہ تمام صفات گنوا کر شاعر کہتے ہیں کہ آپ خیر البشر تھے، آپ دنیا میں موجود تمام انسانوں سے بہتر انسان تھے۔ شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا کیے۔ یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے اور عصا پھینکتے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو وہ روشن ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ تمام انبیاء ان تمام کمالات سے متصف تھے، لیکن ان کے سامنے، ان کے مقابلے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ان سب سے بڑھ کر۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ اس شعر کا جائزہ لیا جائے تو اس شعر میں شاعر نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں، ان کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ۔ انسان کا بطور انسان جو رویہ ہوتا ہے، اس کے دل میں لوگوں کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں، جو اس کی معاشرے میں ڈیلنگ ہوتی ہے، دل نواز، دلوں کو نوازنے والا، دلوں کو خوش کرنے والا، دل پذیر، دل میں اتر جانے والا، دل نشیں، دل کو اچھا لگنے والا، دل کشا، کھلے دل کا مالک۔ دل کا سابقہ استعمال کرتے ہوئے یہ شاعر کی قادر الکلامی کی بھی دلیل ہے کہ اس نے دل کا سابقہ استعمال کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات بیان کی، جن کا تعلق معاشرے کے لوگوں کے ساتھ۔ معاشرے کا وہ شخص جس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہو، جو لوگوں کے کام آتا ہو، جو ظاہری طور پر بھی خوبصورت ہو اور باطنی طور پر بھی متاثر کن شخصیت کا مالک ہو، تو ایسے لوگ معاشرے میں بہت مقبول ہوتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آپ اس معاشرے میں، عرب کے اس معاشرے میں جو کہ کسی طور پر بھی اخلاقی اقدار کا حامل نہیں تھا، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں تھی، لوگ اپنی ذاتی انا کا شکار تھے اور لوگوں کے سامنے ان کی صرف اپنی ذات ہوتی تھی، تو ایسے معاشرے میں ایک ایسی شخصیت آئی جس نے لوگوں کو دوسروں کے لیے جینا سکھایا۔ آپ نے لوگوں کو اپنے رویے سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنے عمل سے نوازا، چارہ ساز، چارہ کار، چارہ گر، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے بگڑے ہوئے کام بنائے۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کی، اگر کسی کو دو میٹھے بولوں کی ضرورت تھی تو اس کو میٹھے بول عطا کیے، اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کوئی بھی کسی کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس کو عطا فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی ایک نقطے کے ارد گرد گھومتی ہے کہ آپ لوگوں کو عطا کرنے والے تھے اور لوگوں کے دلوں میں رہتے تھے، چونکہ آپ کا رویہ معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ایسا تھا۔ تو ہمیں بھی بطور مسلمان یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر ہم اپنی شخصیت کو آپ جیسا بنائیں، تاکہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہمیں دیکھیں اور وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس شخص کا تعلق کس مذہب کے ساتھ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی وہ بہت ہی دل نواز تھی، دل نشین، بڑی خوبصورت شخصیت تھی۔ ظاہری و باطنی طور پر آپ لوگوں کے لیے ایک متاثر کن شخصیت رکھتے تھے۔ اس بات کو نہ صرف مسلمان مانتے ہیں بلکہ غیر مسلم تاریخ دان لکھنے والے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور انسان ایک بہت بڑی شخصیت۔ تیسرا شعر دیکھیں، سر بسر مہر و مروت، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا۔ آپ مجسم محبت تھے، پیار محبت، صدق و صفا، سچائی، خلوص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی وہ سرتاپا محبت کا ایک عملی مجسمہ تھی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر محبت کو مادی وجود ملا ہوتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوتی۔ آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا عنصر اس طرح گوندا ہوا تھا کہ دشمن بھی آپ کا گرویدہ بن جاتا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ آئے تھے نقصان پہنچانے لیکن غلام بن گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر آمیز، محبت آمیز رویہ تھا۔ سچائی کو آپ نے ساری زندگی اپنے ہاتھ میں رکھا، سچائی کا دامن تھامے رکھا، خلوص کا دامن تھامے رکھا۔ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ سرتاپا خلوص کے پیکر تھے، سر بسر لطف و عنایت۔ آپ کی جو عنایات تھیں، آپ کا جو کرم تھا وہ ساری زندگی لوگوں کے لیے آپ کا جو کرم اور عنایت تھا اس کا دروازہ کبھی بھی لوگوں کے لیے بند نہ ہوا۔ آپ سر تپا لطف و عنایت تھے، سر بسر خیر البشر، اور آپ تمام عالم انسانیت میں تمام انسانوں سے ایک بہتر انسان۔ تو اس شعر میں بھی دیکھیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں محبت ہے، خلوص، سچائی ہے اور لطف و عنایت اور کرم ہے۔ یہ تمام خصوصیات جس انسان میں پائی جاتی ہیں وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ محبت کا یہ تقاضا، خلوص کا یہ تقاضا تھا کہ جس نے آپ کو زخم دیا آپ نے اس کو بھی دعا دی۔ شاعر کہتا ہے، حوصلہ کس میں ہے دشمن کو دعا دینے کا، حوصلہ کس میں ہے دشمن کو دعا دینے کا، یہ روایت بھی محمد کے گھرانے تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ کفار ابتدائی دنوں میں اور اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازشیں کرتے۔ آپ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے تو آپ کو تنگ کیا جاتا، کبھی آپ کے راہ چلتے ہوئے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، طائف چلے گئے تو وہاں پر آپ پر پتھر برسائے گئے، ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی محبت کے پیغام کو عام کیا، لوگوں کو معاف کیا اور ہر قسم کی سختیوں، تکالیف اور مشکلات کے باوجود لوگوں کے ساتھ لطف و عنایت والا معاملہ کیا۔ تو یہ جو 3 اشعار میں ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات پڑھی ہیں، یہ ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں شامل کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تقلید کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو 3 اشعار ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھے اور ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں باقی کے تمام اشعار کے ساتھ ہم پھر آئیں گے۔